السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ اب میاں نواز شریف نے حکومت لینے سے انکار کر دیا۔ کڑی شرط ہے، بڑی شرط ہے، کیا میاں نواز شریف نے جو شرط رکھی ہے وہ پوری ہوگی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر کیا واقعی میاں نواز شریف حکومت نہیں لیں گے؟ تو پھر بیرون ملک سے واپس آئے کیوں؟ آج لاہور میں میاں نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کو خطاب کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک دو چیزیں جو کہیں، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ کئی زخم کافی عرصے تک نہیں بھرتے، جو کچھ ہوا اس کو بھلا نہیں سکتا، ہاں ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، میں حکومت لینے نہیں آیا۔ اگر میاں نواز شریف حکومت لینے نہیں آئے تو میاں نواز شریف آئے کیوں؟ ایک معاملہ یہ ہے جو سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے اور میاں نواز شریف کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور دوسرا معاملہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ہے کہ اس کی جو جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس پر سوالات تو پہلے سے ہی کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اب اس کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے ایک نئی فرمائش ڈالی ہے، اور نہ صرف فرمائش ڈالی ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ریڈ زون میں تحریک انصاف کے انٹرا الیکشن کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا ہے۔ اس مظاہرے کا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر کہتا ہے کہ جو مظاہرین ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہیں جانتا، وہ پی ٹی آئی کے کارکن بھی نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں یا فرشتوں کی طرف سے لائے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اسلام آباد میں قلم 144 نافذ ہے اور الیکشن کمیشن کا دفتر ریڈ زون میں ہے، وہاں داخل ہونے کے لیے 3 جگہ پر بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں شناخت کروانی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ 2 عام نکات ہیں جس پر بات کریں گے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں آج 6ویں روز سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا ہے۔ آخری اجلاس 15 سے 16 دسمبر کو ہوگا۔ جو امیدوار ہیں انتخابات کے لیے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے جس بورڈ کا اجلاس منعقد ہوتا ہے میاں نواز شریف اس کو خطاب فرماتے ہیں۔ کافی چیزیں وہ ڈھکی چھپی لفظوں میں کہتے تو آئے ہیں، لیکن اب وہ کھل کے بولنے لگے ہیں۔ آج جو اس نے وہاں خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہم یا میں حکومت لینے نہیں آیا، احتساب چاہیے، اور احتساب اس عمل کا کہ 2017 میں جو اس کو سزا ہوئی، پاناما کے کیسز آئے، اس کی نااہلی ہوئی، اس کو قید کی سزا ہوئی، وزارت عظمیٰ کی سیٹ گئی، اس کی بیٹی کو سزا ہوئی، وہ جیل گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سارے جو اعمال ہیں، اقدامات ہیں، ان کا حساب چاہیے، احتساب چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شوکت صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج تھے، اس کو فیض حمید نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کیس میں نواز شریف یا اس کی بیٹی مریم نواز کو بیل مل گئی، ضمانت مل گئی، یا وہ کیس سے رہا ہو گئے تو ہمارے 2 سال کی محنت چلی جائے گی۔ وہ اپنے خطاب میں یا کافی دنوں سے جو کچھ مختلف مواقع پہ وہ خطاب فرما رہے ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لیتے، قطعی طور پہ نہیں لیتے۔ جب وہ پی ٹی ایم کے جلسوں کو یا ان کی جو تحریک تھی اس کو خطاب کرتے تھے تو وہ باجوہ کا نام بھی لیتے تھے، وہ فیض حمید کا نام بھی لیتے تھے، اور کچھ اور کردار تھے ان کے نام بھی لیتے تھے، لیکن اب وہ باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتے۔ آج جو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ فیض حمید نے شوکت صدیقی کو یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو، مریم نواز کو یا اس کے اہل خانہ کو کیسز سے بری نہیں کرنا، ان کو ہر صورت میں سزا دینی ہے۔ اب یہ جو نئی فرمائش ہے میاں نواز شریف کی، وہ یہ ہے کہ حکومت لینے نہیں آیا، احتساب چاہیے۔ وہ احتساب کبھی کبھی یہ بات کرتا ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کا ذکر کرتا ہے،
کبھی کبھی اپنے ادوار کا ذکر کرتا ہے. آج انہوں نے جو یہ شرط کڑی رکھی ہے وہ اس کو سزا کے حوالے سے کہ پاناما کیسز کے حوالے سے جو 3 ریفرنس داخل ہوئے تھے جس میں اس کو قید کی سزا ہوئی اور نااہل ہوئے، اس کی بیٹی کو سزا ہوئی، اور اس کے بعد میاں نواز شریف بیرون ملک چلے گئے. اب واپس آ گئے ہیں، لیکن اس کے جو ٹون میں، اس کے الفاظ میں، اس کے چہرے پر وہ غصہ وہ ابھی بھی برقرار ہے کہ اس کو جو سزا ملی وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قانون کے بغیر ناانصافی پر مبنی ہے جس کے لیے حساب دینا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان مصیبتوں میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے حوالے سے، اس کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، سماجی صورتحال کے حوالے سے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے کبھی نہ کبھی کوئی حملہ آور ہوتا ہے اور ساری چیزیں بنی بنائی تہس نہس ہو جاتی ہیں اور ملک ایک مرتبہ پھر دلدل میں پھنس جاتا ہے. اب یہ نئی فرمائش میاں نواز شریف کی، اور جس میں انہوں نے جو ملزم ٹھہرایا ہے وہ سابق DGI رہے ہیں اور کور کمانڈر پشاور رہے ہیں فیض حمید، اس کو انہوں نے ملزم ٹھہرایا ہے. وہ قمر باجوہ کا نام نہیں لیتے کیونکہ اب 2 چیزیں ہیں، باجوہ عمران خان کے ملزم ہیں اور فیض حمید اب نواز شریف کے ملزم ہیں، اور یہ پارٹیاں بن گئی ہیں اور دونوں کے راستے الگ ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ باجوہ کو بلاؤں گا سائفر کیس میں ایز اے گواہ، کیونکہ اس نے ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی، میری حکومت ختم کی. لیکن میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ فیض حمید نے میرے خلاف سازش کی، مجھے سزا ہوئی، نااہلی ہوئی، میری بیٹی کو سزا ہوئی، میرے بھتیجوں کو سزا ہوئی اور میرے بھائی کو سزا ہوئی، تو آپ پہلے حساب دیں، اس کے بعد حکمرانی کی بات. تو پھر کیا یہ طے شدہ ہے کہ میاں نواز شریف کو حکمرانی ملنی ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری اور تحریک انصاف والے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نہ صرف یہی، اس کے جو سابق وزیر اعظم نون لیگ کے رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے بھی یہی الزام لگایا ہے کہ مسلم لیگ نون پسندیدہ جماعت بن گئی ہے اور میاں نواز شریف پر لاڈلا ہونے کا الزام ہے، اس لیے آنے والے انتخابات میں جو گناہ ہونے جا رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اب تو میاں نواز شریف خود کہتے ہیں کہ حکومت لینے نہیں آیا، میں حکومت نہیں لوں گا، پہلے حساب دیں، احتساب کریں، اس کے بعد حکومت کی بات کروں گا. تو یہ مطالبہ وہ کر کس سے رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان تو جیل میں ہیں، وہ الزام تو عمران خان پہ یہ لاڈلا ہونے کے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو سزا ہوئی 2017 میں، اس وقت تو عمران خان حکمرانی میں نہیں تھے. اگر عمران خان حکمرانی میں نہیں تھے تو پھر اس سزا کے پیچھے میاں نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان کے پیچھے کون تھا؟ کیا صرف فیض حمید تھے یا کوئی اور کردار بھی تھے؟ اگر یہ کردار ان کو سزا نہیں ملتی، احتساب نہیں ہوتا، تو کیا واقعی میاں نواز شریف حکمرانی نہیں لیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال آ گیا ہے، امتحان ہے. حالانکہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 دسمبر کو جس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، العزیزیہ اسٹیل مل کیس، اس کے حوالے سے 2 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ فی الحال وقت لینا ہے اور یہ جو چھاپ لگی ہے مسلم لیگ پہ اور میاں نواز شریف پہ اس کو ہٹانا ہے، اور میاں نواز شریف کو اس کیس میں بھی رہائی ملے گی، سزا کالعدم ہوگی. کہیں کہیں تو یہ اسلام آباد میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آنے والی 12 دسمبر کو یا 12 دسمبر کے بعد العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں، یہ فیصلہ لیک ہو چکا. اس کا مطلب ہے کہ لیک ہونے کا، کہ اس کیس سے اسلام آباد والے کہتے ہیں، بہت سارے جو صحافی ہیں یا جو سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس سے بھی میاں نواز شریف بری ہو جائیں گے، یہ صرف دکھاوا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ فیصلہ لیک ہو گیا. اب فیصلہ لیک ہو گیا نہیں ہو گیا یہ تو فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن اب میاں نواز شریف اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اس کو حکمرانی اس کو مل رہی ہے، اور لیکن وہ اب لیں گے تو شرائط پر لیں گے. یہ میاں نواز شریف کی صورتحال ہے. دوسری طرف اکبر ایس بابر جو بانی رہنما ہیں PTI کے، کبھی تھے عمران خان کے ساتھی، انہوں نے پارٹی کے جو انتخابات انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے 2 دسمبر کو، انہوں کو چیلنج کیا تھا. الیکشن کمیشن میں آج سماعت ہوئی، انہوں نے اس میں کہا ہے کہ اس انتخابات کو
कलअदम करार दे दिया जाए और ये बेट का निशान है या बल्ले का जो निशान है वो तहरीक इंसाफ को अलाट न किया जाए। अब समाअत तो इस केस की भी 12 दिसंबर को है। 12 दिसंबर को इस्लामाबाद में 3 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर को, मियां नवाज शरीफ की अपील है अल अजीज या रेफरेंस जो सज़ा मिली थी उसके खिलाफ, उसकी समाअत 12 दिसंबर। और अब जो ये पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत आने वाली तारीख है वो 12 दिसंबर। बड़ी बात ये नहीं है कि अकबर बाबर ने बड़ी फरमाइश की, बड़ी बात ये है कि जब वो इस्लामाबाद में रेड जोन में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पहुंचे थे और इस केस की, इसकी दरखास्त की समाअत हो रही थी, उस वक्त रेड जोन में एक बाहर मुजाहरा हो रहा था। अकबर बाबर से पूछा गया कि ये कारकुन कौन है, तो कहा कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कारकुन मुतालबा ये कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको कलअदम करार दे दिया जाए और पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए। अब रेड जोन की सूरत हाल मैंने इंट्रो में आपको बता दी। सेरीना चौक से एक दाखिला का रास्ता है, नादरा से एक एंट्री गेट है और एक शारा दस्तूर पे है, डी चौक से है, ऑलमोस्ट ये रास्ते यहाँ, और चौथा रास्ता मेरठ से है। इन चारों जगहों पर गेट लगे हुए हैं और बड़े गेट लगे हुए हैं। वहाँ पुलिस खड़ी है और सिक्योरिटी के बाकी एहलकार खड़े होते हैं। आम आदमी वहाँ शनाख्त दिए बगैर या अपनी आइडेंटिटी दिए बगैर रेड जोन में दाखिल होना उसके लिए बहुत मुश्किल तरीन काम है। अब बात यह है कि ये जो कारकुन रेड जोन में इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचे, इनके हाथों में झंडे थे, बैनर थे, प्ले कार्ड थे, तो ये कारकुन लाए कौन था और ये कारकुन आए क्यों और ये कारकुन हैं किसकी। और एक जुमला आखिर में, आज वजीर दाखिला निगरान सरफराज भुगटी ने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान को उसकी सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट मौसूल हुए हैं और मौलाना फजल रहमान पहले ही कह चुके हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो हम इंतखाबाती मुहिम कैसे चलाएंगे। तो इस हवाले से भी एक नया सवाल उठ गया है कि इंतखाबात पर सवालात उठ रहे। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।